الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم غرس غرسا يأكل منه الطير أو البهيمة أو الإنسان كان له به صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کا یہ پروگرام ماحولیات کے تعلق سے ہے۔ وقت بہت کم ہے، صرف 5 سے 6 منٹ کے اندر اسلام کے اندر ماحولیات یعنی انوائرمنٹ کے تحفظ کے تعلق سے جو ہدایات ہیں صرف اس سلسلے میں ہم بات کریں گے مختصر۔ جب ہم ماحولیات کی بات کرتے ہیں تو عموماً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ عموماً جب بھی ہم ماحولیات یا انوائرمنٹ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے ہوا، یعنی جو فضا میں ہوا موجود ہے، وہ زمین اور پانی، انہی چیزوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ سب سے زیادہ تعلق اس کا جو ہے ماحولیات کا، وہ اسپیس میں موجود جو ہوا ہے، فضا میں موجود جو ہوا ہے، سب سے زیادہ تعلق اس موضوع کا اسی سے ہے۔ ہوا اگر صاف ستھری ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، آلودہ نہیں ہوتی ہے تو ہم سانس صاف اور شفاف لیتے ہیں تو ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر یہی ہوا گندی ہو جائے، پلوٹڈ ہو جائے، آلودہ ہو جائے تو یہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ اور تکلیف دہ بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کسی بھی چیز کے تعلق سے یہ اصول ہے کہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی خود نقصان میں پڑو۔ ہواؤں کے تعلق سے جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہوا موجود ہے ہمارے سانس لینے کے لیے، اس کو نہ تو ہم خود خراب کریں اور نہ ہی خراب ہواؤں کو ہم استعمال کریں۔ اس حدیث شریف کے مفہوم سے، اس تعلق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ تو ہم خراب کر کے اس ہوا کو دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت کریں اور نہ ہی خود اپنے لیے نقصان دہ ہوا کو استعمال کریں۔ آپ کو معلوم ہے، ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدبودار پودا ہے اس کو مت کھاؤ۔ اور یہ حدیث شریف جو اصل میں پیاز اور لہسن وغیرہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ مسجد میں آ جاتے تھے اور ان کے منہ سے بدبو آتی تھی۔ تو جو سامنے والا ہمارے پاس کھڑا ہے یا ہم سے ملتا جلتا ہے، جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کی سانس کے اندر جو ہوا جا رہی ہے وہ تکلیف دے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تکلیف دہ ہو یہ تو چھوٹی چیز ہوئی، غور کریں تو، لیکن نقصان دہ ہو تو بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لہسن یا پیاز کھانے سے کوئی ہمارے پاس کھڑا ہو تو اس کی بو تھوڑی دیر کے لیے آئے، مجھے ہمارے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن ممکن ہے ڈاکٹر کہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا صحت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ سامنے والے کے لیے جو ہوا موجود ہے سانس لینے کی، اس کو اس قدر خراب نہ کرو کہ اس کو تکلیف ہو، لیکن وہ اگر ضرر رساں ہو، اگر وہ تکلیف دہ ہو، انسان کی صحت کے لیے بے حد ہارمفل ہو، تو اس کی ممانعت کس قدر ہوگی، اس حدیث شریف سے آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس ہوا کو بہتر بنانے کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ ہے زمین۔ اس زمین کی حفاظت کرنی ہوگی آپ کو، تب جا کے یہ جو ماحولیات کے اندر جو ہوا ہے، اسپیس کے اندر جو ایئر ہے، یہ تبھی جا کے اچھی ہوگی۔ زمین کی حفاظت کیسی کرنی ہے؟ 2 طریقے سے۔ اول نمبر پہ زمین کو صاف رکھنا ہے۔
زمین کو صاف رکھنا، ہم اپنے بدن کو، گھر کو تو صاف رکھتے ہیں، لیکن جو رہائش کے علاقے ہیں جہاں سے انسان گزرتے ہیں ان تمام کو آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، اتقوا عن الملاعن الثلاثہ، کہ 3 لعنت والے چیزوں سے بچو۔ ان میں سے نمبر 1 فرمایا کہ البراس فی الموارد والطرق والظل، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا عام گرفت رہتا ہے، یعنی انسان جہاں سے گزرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، وہ آبادی کے اندر ہو یا آبادی سے متصل ہو، کہیں بھی جہاں بھی انسان کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں گندگی کرنے سے، پیشاب پیخانے سے بچو۔ یہ ایسا کرنا یہ لعنت والی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اسی طریقے سے راستوں پہ گندگی کرنے سے یا گندگی ڈالنے سے، یا اسی طریقے سے سایوں میں، درخت کے نیچے یا کہیں بھی جہاں پہ سایہ ہو، انسان سکون کے لیے وہ جاتا ہو۔ حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ انسان کا گزر ہو وہاں پہ کسی بھی طرح کی گندگی ڈالنا منع ہے۔ نجاست سے مثال دی گئی ہے، لیکن کسی بھی طرح کی آپ گندگی ڈالیں، آپ اپنے گھر کے کوڑے، سڑے ہوئے کھانے یا اور بھی کوئی چیز، آپ نے گھر سے نکال کے صاف کر دیا، لیکن ایسی جگہ ڈالا جہاں سے انسان گزرتے ہیں، اس کی بدبو انہیں آتی ہے، اس کی وجہ سے جو ایئر ہے یہ پلوٹڈ ہوتا ہے، یہ ہوا آلودہ ہوتی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ حدیث شریف کے روح سے لعنت والا کام ہے، لعنت والا کام۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جو زمین ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو گندگی سے بچانا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں جو ہوا موجود ہے اس کو اور بہتر بنانا ہے۔ دنیا میں جو ہوا موجود ہے وہ کیسے بہتر ہوتی ہے، دنیا کا انوائرمنٹ کیسے بہتر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر درخت زیادہ ہو دنیا کے اندر، ہریالی زیادہ ہو دنیا کے اندر، تو دنیا کا انوائرمنٹ، دنیا کا ماحول اچھا ہوتا ہے، اور سانس لینے میں وہ ہوا جو اندر جاتی ہے اس کی وجہ سے انسان کا صحت اچھا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا تھا، حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما من مسلم غرس غرسا، کہ کوئی بھی مسلمان ایک پودا اگر لگاتا ہے اور اس پودے سے کوئی بھی فائدہ اٹھاتا ہے، خواہ وہ پرندہ فائدہ اٹھائے، خواہ وہ جانور بہیمہ، خواہ وہ جانور فائدہ اٹھائے یا انسان فائدہ اٹھائے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ جو ہم پودے اگر ہم لگائیں اور اس سے دنیا کی فضا اچھی ہو، دنیا کا ماحول اور انوائرمنٹ اچھا ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو آپ سمجھئے کتنا بڑا ثواب ہے، یہ صدقہ ہی صدقہ ہے آپ کے لیے۔ اس وقت جو مثال دی گئی حدیث شریف میں وہ پھل سے دی گئی ہے کہ اس میں پھل آئے، پرندے کھائیں اور اس کو فائدہ پہنچے۔ مخصوص ظاہر سی بات ہے کہ اس پودے کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی جاندار کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو وہ صدقے کے درجے میں۔ تو یہ 2 چیزیں کرنی ہیں، ایک تو زمین کو صاف رکھنا ہے ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کی گندگی سے، اور ہر ایسی چیز سے، خواہ وہ پلاسٹک ہی کیوں نہ ہو، ہر ایسی چیز سے۔ حدیث شریف میں کیا کہا گیا کہ آپ پیڑ لگائیں اور اس سے پھل آئے اور پرندے کیا، اس پہ بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس کا مخالف معنی آپ نکال لیں کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ رکھتے ہیں زمین پہ جس کے ذریعے سے کسی بھی جاندار کو، پرندے کو یا جانور کو نقصان ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا گناہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پلاسٹک کو یوں ہی کہیں پہ پھینک دیتے ہیں، اب اس کو کسی پرندے نے کھایا، کسی جانور نے کھایا، اس کی آنکھ میں جا کے وہ پلاسٹک کے ذرات پھنس گئے تو اس کو تکلیف پہنچی، اس کو نقصان پہنچا، تو اس کی وجہ سے آپ بھی تو گناہگار ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زمین کی صفائی کرنی ہے اور
ہوا اور انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پہ عمل کر کے درختوں کو بھی لگانا. یہ دو چیزیں ہو گئی، ہوا، زمین. تیسری چیز رہ گئی پانی. پانی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، کیا تم اس پہ یقین نہیں رکھتے؟ ہر چیز کو بنایا، اور یقین جانیے ہر جاندار کے اندر پانی کا دخل ہے. مجھے صرف 5 منٹ دیا گیا، میں وضاحت زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن صرف ایک بات سے سمجھیے، آپ کی جو باڈی ہے نا، آپ کا جو جسم ہے، اس میں 60% پانی ہے، اور انسان کا جو اعضائے رئیسہ ہے جسے ہم دل اور دماغ کہتے ہیں، اس میں 73%، 73% تو پانی ہی ہے. جسے ہم ہڈی کہتے ہیں، سوکھی ہوئی ہڈی، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 30% سے زیادہ اس میں پانی ہے. تو ہر جاندار کے اندر پانی کا دخل ہے، پانی کی اتنی اہمیت ہے. پانی کے تعلق سے جو بات ہمیں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی حفاظت کے تعلق سے ایک تو معطی قرآن صاحب نے جو بات کہی کہ اسراف پانی کا نہ کرو، یعنی بجائے اس کا استعمال مت کرو. اس کی ایک مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگرچہ وہ جاری پانی میں کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ جس طریقے سے زمین کو صاف رکھنا ہے ہمیں، اسی طریقے سے جو پانی ہے اسے بھی صاف رکھنا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا معطی الرحمان صاحب نے، لیکن وہ حدیث شریف اصل میں ایسی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو مائع راکد ہے، یعنی جو ٹھہرا ہوا پانی ہے، اس پہ استنجا نہ کرو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ پلوٹڈ ہوگا، وہ گندا ہوگا پانی، اور انسان اس کو استعمال کرے تو اس کو بھی نقصان. اور جس طریقے سے ایک نجاست کی مثال دی گئی ہے کہ اس میں نجاست کرنے کی وجہ سے پانی خراب ہوگا اور نقصان دہ ہوگا، اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اس پانی کے اندر آپ پلاسٹک ڈالیں یا کوئی ایسی چیز ڈالیں کہ جو پانی صاف ستھرا تھا، قدرتی ایک اچھا پانی تھا، جو انسانوں کے لیے اور جو دوسری مخلوقات پانی کے اندر رہتی ہیں ان کے لیے وہ پانی مفید تھا، اس کو آپ نے نقصان دہ بنا دیا، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. حدیث شریف کے روح سے آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے انسان ہی نہیں بلکہ پرندے اور جانور بھی فائدہ اٹھائے. اس کے بجائے آپ اگر ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان تو انسان، پانی میں موجود اللہ کی مخلوق بھی اگر مر رہی ہے تو وہ بھی شرعاً صحیح نہیں ہے. یہ مختصر سی باتیں تھی، میں انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام کی حفاظت کرنے اور ان تمام کے لیے ہمیں مفید بنائے، اور اللہ کی قدرت جو نیچر ہے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.